میں عرفان روشنی کی کرن سے حاضر خدمت ہوں۔ میں آج آپ کو ایک محبت کا اور پیغام سنانا بھی چاہوں گا اور دینا بھی چاہوں گا۔ آج میں انڈین میڈیا اور انڈین میڈیا کی ایک نیوز ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا۔ میرا مقصد آپ کو پاکستان اور انڈیا کے متعلق آپس کے معاملات کے متعلق بھی ہے میرا موضوع۔ اس ویڈیو میں جو دکھا رہے تھے ان کے کوئی ٹی وی کے ڈائریکٹر وغیرہ تھے، وہ ان کے ایک مشہور نیتا، ان کی زبان میں کہوں گا لیڈر تھے ان کے، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کی ڈیڈ ہو گئے وہ۔ تو ان کے پروٹوکول پہ انڈین پولیس کے 21 توپوں کی سلامی انہوں نے دینی تھی، یا 21 گن کی سلامی ان کو دینی تھی۔ تو میں آپ کو آج میرا مقصد بتانے کا یہ ہے، ویل ٹرینڈ، ویل ایجوکیٹ اور ویل آرگنائز کیا ہوتا ہے۔ وہ جب ان کی ارتھی کو انہوں نے پروٹوکول دینا تھا تو وہ ان کے جو آرمی کے پولیس کے جو ان کے جوان تھے یا ان کے آفیسر بھی تھے، ان کے منسٹر بھی تھے، جب وہ پروٹوکول فائر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو ان کا فائر چلا ہی نہیں ہے۔ وہ 21 آدمی کھڑے تھے 21 رائفلیں لے کے، تو وہ 21 آدمیوں کی 21 رائفلوں میں سے کوئی گولی نہیں چلی۔ تو ان کے جو سینئر آفیسر تھے انہوں نے آ کے ان کی گن چیک کی یا گنے چیک کی، تو وہ گنے میں سے گولی نکالی تو گولی زمین پہ گر گئی۔ تو وہ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا یہ کتنا اچھا سسٹم ہے۔ تو وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا، ان کے ہی زبانی، ان کے ہی میڈیا کے سامنے یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ہی دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی۔ اور ان کے منسٹر بھی ان کو جو کہہ رہے تھے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ اب میں دوسری طرف پھر یہ انڈین لوگوں کی ہی بات کروں گا۔ ان کے فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ہیرو، سب سے بڑے، ان کے ہر چیز ان کو اللہ نے دی ہے ان کے فن کے لحاظ سے۔ میتاب صاحب قابل احترام ہے، امیتابھ صاحب۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ میری والدہ لیل پور کی ہے اور گورنمنٹ کالج کی وہ پڑھی لکھی ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ میرے نانا بار ایٹ لا کے ایڈوکیٹ تھے۔ تو وہ اپنے آپ کو پراؤڈ محسوس کر رہے تھے، فخر محسوس کر رہے تھے کہ میری والدہ پاکستانی ہے، محبت کے ساتھ۔ دوسری طرف سنی دیول بھائی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، مجھے جب بلائیں گے میں جاؤں گا، بڑی محبت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جب میں دوسرے ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو پاکستانی فیملیوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے، وہ ہمیں ملتی ہیں تو وہ بڑی عزت کے ساتھ ملتے ہیں، ہمیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو بڑی خوشی ان کی بات سن کے۔ پھر اوم پوری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں، ان کا انٹرویو دیکھا۔ انہوں نے کہا میں پاکستان گیا تھا، کسی مووی کے بنانے واسطے گیا تھا میں، تو انہوں نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑی عزت دی، بڑا پیار، بڑا محبت انہوں نے مجھے دی۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، لوگوں کا آنا جانا تھا، میری بہت انہوں نے عزت کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر کرکٹر گنگولی صاحب، سر گنگولی صاحب میں کہوں گا، کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلنے کی جب آئے، یہ جو زندہ دلانے لاہور ہے، لاہور میں جب ہم آئے تو وہ ان کے ہی لوگوں کی زبانی کہ وہ بھی لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے کھانوں کا اہتمام کیا تھا، میل جول کا اہتمام کیا تھا، کہ انہوں نے اتنی ہمیں عزت دی، اتنی ہمیں عزت دی کہ ہمیں سب کچھ بھول گیا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ دشمن ملک ہے اور انہوں نے مزید عزت دی. تو کہنا وہ کہہ رہے کہ میرے دل میں بڑا خوشی ہوئی.
پھر دنیا ٹی وی پہ ان کی نیوی کی آفیسر کی بیٹی پاکستان میں آئی، ان کی بھی زبانی ہے، یہ بھی ٹی وی پہ آن دا ریکارڈ ہے پروگرام. وہ لڑکی بتا رہی تھی دنیا ٹی وی میں شو میں کہ ہم نے یہ سوچا کہ دشمن ملک میں چلتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ میرے والد کے پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ اچھی سیٹنگ تھی، اسلام دعا تھی، تو کہہ رہی ہم نے ویزا لیا، ویزا ہمیں مل گیا، میں اور میری فرینڈ سہیلی تھی ان کی، تو ہم پاکستان میں آ گئے. تو کہتے ہیں وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے ذہن میں کچھ اور سوچا ہوا تھا، جب پاکستان میں آئے ہم نے لاہور کی سیر کی، دوسرے شہروں کی سیر کی، تو وہ لڑکی بتا رہی تھی جس ملک کو ہم دشمن ملک کہہ رہے تھے، وہ ملک کی عوام، وہ ملک کے لوگ، وہ ملک کی گورنمنٹ، انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ ہمارا سارا ذہنی کنسپٹ ہی بدل گیا. تو کہہ رہی کہ میں اب پاکستان کو اپنا دشمن ملک نہیں سمجھتی. پھر پنجابی میں اس لڑکی نے ٹی وی میں مثال دی کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو دوسری طرف جو ان کے پیلٹ صاحب کو پیلٹ صاحب کو نیچے اتارا گیا، نیچے اتارنے کے بعد لوگوں نے ان کو پکڑا، جو بھی کچھ ہوا پوری میڈیا کے سامنے ہے. ابھی نندن صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو پاکستانی فضائیہ نے ان کو چائے پلائی، فوج والوں نے، ہمارے نوجوان فوجیوں نے، فوج والوں نے، ہمارے فوجی بھائیوں نے انتہائی قابل احترام ہے، انہوں نے ان کو پکڑ کر لوگوں سے بچایا، ان کا ٹریٹمنٹ کیا، ان کو ہسپتال میں ان کا علاج کروایا. تو ان کو جب چائے دی تو پوری دنیا نے ان کا انٹرویو سنا. پھر اسی ہماری آرمی کے لوگوں نے، اہلکاروں نے، آفیسروں نے، ان کے سفارت خانے کی ایک لیڈی آفیسر تھی ان کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، ان کے پیچھے وہ جو قانون ہوتا ہے اس قانون کے مطابق اپنے دشمن جو آیا تھا اس دشمن کو باعزت طور پہ اس سرحد پہ چھوڑ کے، اس پوری سرحد پہ چھوڑ کے آئے اور انہوں نے ریسیو کیا. میرا بات کرنے کا مقصد ہے محبت، پیار، انسانیت، اخلاق. تو جب وہ آئے کیا کرنے تھے، لے کے کیا گئے، ذہن بدل گیا ان کو. تو آج ان کی جو پولیس والوں نے، آرمی والوں نے وہ 21 گولیوں کو پروٹوکول دینا تھا وہ نہیں دے سکے. وہ ویل آرگنائز نہیں ہے، ویل ٹرینڈ نہیں ہے، ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے. میرا صرف بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہماری آرمی، پاکستانی آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے، دنیا کی بہترین آرمی ہے. اس میں ویل ایجوکیٹ ہے، ویل ٹرینڈ ہے، انتہا سے زیادہ پڑھے لکھے، ویل آرگنائز ہیں. اسی طرح ہمارے پاکستان ملک کی پولیس انتہائی اچھی پولیس ہے، انتہائی اچھی پولیس ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ویل آرگنائز ہے، آرڈر ماننے والی، عوام کی خدمت کرنے والی ہے. اسی ہی طرح ہماری فضائیہ جو دنیا کی بہترین فضائیوں میں ہے، ویل ایجوکیٹ ہے، ویل آرگنائز ہے، انتہائی معتبر دانشور پڑھے لکھے لوگ اس کی لیڈ کرتے ہیں. اس کے جو جتنا بھی وہ لوگ ہیں سب انتہائی قابل ترین جان باز ہیں. تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محبت ہے نا، یہ محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، محبت در محبت ہوتی ہے، محبت در محبت ہوتی ہے، محبت پھیلتی ہے. اور جناب مودی صاحب، بڑے احترام کے ساتھ دیکھیں، میں کس آزاد ملک کا شہری ہوں، کس آزاد ریاست پاکستان کا میں ایک عام سا شہری ہوں. میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، پوری دنیا سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ محبت بانٹنی چاہیے. مودی صاحب، مغل اعظم فلم ہے آپ کی، جو آپ کے میں نے اداکاروں کا، گلوکاروں کا، جن کے لوگوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا نا، یہ اداکار، گلوکار، یہ ہر ملک کے سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ایسے ہے. مودی صاحب،
دیکھیں پیار بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے, آگے نکل جاتا ہے بندہ, پیار میں سے ہر چیز پیار ہی ہو جاتی ہے. اور مودی صاحب آپ کی ہی انڈین فلم مغل اعظم, اکبر بادشاہ کہہ رہا ہے با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں, تو وہ اپنے بیٹے کے خلاف جنگیں بھی لڑتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, تو جیتی محبت ہے, جیتی محبت ہے. اس سے بڑی دنیا میں اور کیا مثال ہے مودی صاحب کہ آپ کے ہی ملک میں تاج محل بنا ہوا ہے, کروڑوں ڈالر سالانہ آپ کے ملک کو اس کی لوگ جو سیر کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. تو مودی صاحب کتنے 100 سال پرانا وہ واقعہ ہے مغل اعظم کا, اور فلم کتنی پرانی ہے, تو آج بھی وہ لوگوں کے دل میں زندہ ہے. وہ تاج محل صدیوں سے زندہ رہے گا کیونکہ وہ ایک محبت کی یادگار نشانی ہے مودی صاحب. تو مودی صاحب میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے, امیتابھ بچن صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہمسایہ ہوتا ہے, پڑوسی ہوتا ہے, وہ ایک پریوار کی طرح ہوتا ہے. تو مودی صاحب میں آپ کو یہ بڑی اچھی مثال دینا چاہتا ہوں. مودی صاحب آپ محبت بانٹیں. مودی صاحب جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کا میڈیا بھی کرتا ہے, آپ دیکھیں وہ بیٹی جس نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے پوری دنیا کو حیران کر دیا, مودی صاحب وہ ایک خاتون پوری دنیا میں ہیرو بن گئی, پوری دنیا کو سلوٹ کرتی ہے, پوری دنیا اس بچی کو سلام کرتی ہے, ہم اس بچی کو سلام کرتے ہیں. تو مودی صاحب وہ جو آپ کے RRS جو بنائی ہوئی ہے آپ نے ایک تنظیم ہے, مودی صاحب آپ یہ دیکھیں وہ اس کا کیا کر سکی. وہ شرمندہ تو نہیں ہوئے لیکن ان کو ایک عورت نے 100 سے 200 آدمیوں کو آن دا کیمرہ شکست دے دی ہے. وہ ایک مسلمان بچی کی علامت اور بچی کی جذبہ تھا مودی صاحب. مودی صاحب میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے, میری بڑی سادہ سی بات ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. مودی صاحب دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, سر سید احمد خان, ان لوگوں نے ہمارا ملک بنایا. یہ ہمارے ہیرو بھی ہیں, ہمارے بزرگ بھی ہیں, ہمارے قابل احترام بھی ہیں, یہ ہمارا سب کچھ ہیں. دنیا لاکھوں کروڑوں دنیا ان کو دعائیں دیتی ہیں, یہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے, ہماری آنکھوں میں زندہ ہے, ہمارے دماغ میں زندہ ہے, یہ ہمارے اندر زندہ ہے. پاکستان ہے وہ لوگ. تو مودی صاحب میں آپ کے ہی ملک کے گاندھی صاحب کی بات کروں گا, آج بھی ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں, لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں. آپ کے ملک کی بات آپ پہ کر رہا ہوں. تو مودی صاحب جنہوں نے جیسا کیا نا ان کا ویسے ہی دنیا میں نام رہ جاتا ہے. اور میری نظر میں مودی صاحب جو جتنا بڑا کوئی ظالم ہو کے گزرا اس دنیا میں, چنگیز خان کی بھی آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے. چنگیز خان اپنے مرنے سے پہلے اپنے جنگجوؤں کو ہدایت کر رہا تھا کہ میری قبر کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو جناب ایک ظالم حکمران نے اپنی قبر کے متعلق بتا رہا تھا کہ مجھے کوئی دنیا کا ایسا نشان نہ ملے کہ جہاں پہ میرا کسی کو پتہ چل جائے. تو مودی صاحب کتنی بڑی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ظالم, کوئی بھی ظالم انسان ہونا تو وہ سزا لیے بغیر بچ نہیں سکتا, اس کو سزا مل جاتی ہے. تو جو محبت کرتا ہے اس کو احترام, عزت سب کچھ مل جاتا ہے. تو مودی صاحب آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں, کشمیر میں آپ دیکھ لیں, پوری دنیا کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں. میرا مقصد مودی صاحب آپ کو بتانا اور سمجھانا ہے کہ شاید آپ میری ہی بات آپ کے دل میں اتر جائے. مودی صاحب زندگی میں بحث انسان آج کی جو لائف ہے بڑی بھی ہے تو وہ 50 60 70 80 سال ہے. تو مودی صاحب اگر آپ نے کچھ گروہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا مودی صاحب, تو آپ کا نام ہسٹری میں ویسے ہی لکھے جائے گا جیسے میں آپ کو چنگیز خان کی بات بتا رہا ہوں. تو مودی صاحب آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ اپنی گاندھی جیسا نام بنائیں, یہ نفرتیں ختم کریں, یہ دشمنیاں ختم کریں. مودی صاحب ہم وہ قوم ہے, ہم زندہ قوم ہے. مودی صاحب 22 کروڑ کی ہماری عوام ہے, وہ 22 کروڑ کی 22 کروڑی ایسے ہے, فولاد ہے,
ہر مصیبت میں یکجا ہو جاتی ہے، ہر مصیبت میں ایک جان ہو جاتی ہے مودی صاحب. اور خود ہی دیکھ لیں کہ عام ملک میں کیا کیا مسائل ہیں. مودی صاحب آپ لوگوں میں محبت بانٹنا شروع کر دیں. مودی صاحب اپنا ذہن، اپنا مائنڈ، اپنی گرافی، اپنا سارا کچھ بدل لیں. مودی صاحب آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. مودی صاحب ہمیں نا یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ چاہے دشمن بھی ہو اس کا بھی کرنا چاہیے. میں مودی صاحب کیا کہ بلا رہا ہوں آپ کو، مخاطب ہو رہا ہوں. اور میرے لیے کتنی یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اپنے ہمسایہ ملک کے پرائم منسٹر کے متعلق کچھ باتیں بتا رہا ہوں. تو مودی صاحب محبتیں بانڈے، یہ جو آپ کے اداکار یہ سب لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے ادھر جاتے ہیں، تو ان کو ہی دیکھ لیں یہ آپس میں ان کے کتنے اچھے ریلیشن ہیں. تو مودی صاحب پاکستان کی تو پوری قوم ہی پیار کرنے والی ہے، محبت بانٹنے والی، محبت کرنے والی ہے. آج بھی لاہور میں کرکٹ کا میلہ ہو رہا ہے تو مودی صاحب پوری قوم یکجا ہے. پوری قوم اسٹیڈیم میں تو نہیں جا سکتی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسٹیڈیم میں گئے ہیں، بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہیں، پورا ملک انجوائے کر رہا ہے. تو میرا مقصد مودی صاحب آپ کو یہ کہنے کا ہے کہ انسان کو محبت بانٹنی چاہیے. وہ دیکھ لیں اکبر بادشاہ، اس نے بھی کہا با خدا ہم محبت کے دشمن نہیں. تو مودی صاحب جو بادشاہ شہنشاہ تھے وہ محبت کے دشمن نہیں، تو آپ مودی صاحب کیا ہیں؟ میرا مقصد انسانیت کی فلاح ہے، میرا مقصد محبت ہے، میرا مقصد بھائی چارہ ہے. تو یہ تو ہوئی نا مودی صاحب آپ کے ساتھ ایک میری بات. تاج محل آپ کی محبت کی نشانی ہے، کتنے 100 سال سے قائم رہے گی. وہ محبت کی نشانی ہے، نفرت کی نہیں. تو اسی طرح جیسے جیسے ہم محبت بانٹیں گے، جیسے جیسے ہم پیار کریں گے، بھائی چارہ بڑھائیں گے، تو ہماری جو لائف ہے آسان ہو جائے گی. محبتیں بانٹنے سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں نسل در نسل رہتی ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مودی صاحب محبت بانٹنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. مودی صاحب محبت بانٹنا بہت بڑی چیز ہے. میرا مقصد، میرا فلسفہ انسانیت ہے، انسانیت کی خدمت ہے. میرا مقصد بھائی چارہ ہے، میرا مقصد انسانی فلاح ہے. میرا ایک نیکی کا مشن ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اویئرنیس کر سکوں، میں اپنے لوگوں کو بتا سکوں، میں اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ویل آرگنائز قوم ہے. ہمارا جو قومیں اپنی روایات بھولتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنی روایات کو برقرار رکھنا چاہیے. میرا مقصد سب سے یہی ہے کہ ہر انسان کو، ہر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنی چاہیے. میں اب اپنے ملک کی طرف آ رہا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ میرا پورا ملک ہی میرا گھر ہے، میرا ملک ہی میرا گھر ہے، میرا ملک ہی میرا سب کچھ ہے. تو میں عام انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم محبت بانٹیں، محبت کریں. ہم ہر چیز سے بڑھ کے انسانیت سے پیار کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ختم کر دیں. انسانیت محبت کا نام ہے، انسانیت محبت کا نام ہے. اللہ بھی محبت کو پسند کرتا، اللہ کا رسول بھی محبت کو پسند کرتا ہے، تمام دنیا محبت کو پسند کرتی ہے. تو جنہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا ہے وہ پوری دنیا میں زندہ ہے، نام ان کا زندہ ہے. ہمارے ایدی صاحب دیکھ لیں، ایدی صاحب نے پوری دنیا انسانی فلاح کے لیے کام کیا اور آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں جو معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑا جو ہماری بد نصیبی ہے، وہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے حسد، بغض، کینہ، منافقت. یہ ساری چیزیں اندر ہی اندر انسان کو جلاتی ہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو کسی دوسرے سے حسد کرتا ہے نا تو وہ اس کو ذہنی طور پہ اپنا مقابلہ سمجھ لیتا ہے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے مقابلے پہ یہ کھڑا نہ ہو جائے.
تو وہ کسی ہیل حجت بہانے کے ساتھ مل جل کے وہ اس دوسرے بندے کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتا ہے. وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو رول کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، وہ بے خوفی میں ہی ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ وہ ایک بندے کو اپنے مقابلے پہ بٹھا لیتا ہے، دماغ میں سوار کر لیتا ہے. اور وہ جو سوار ہوا ہوتا ہے، کمزور انسان ہوتا ہے، اس کو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ تو میرے ساتھ اپنا مقابلہ کر رہا ہے، میں اب مقصد تو یہی ہے نا کہ میں اس سے اچھا بن سکتا ہوں، اچھا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے جب تک ہم ایسے نہیں نہ ہوں گے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہر انسان رول کر سکتا ہے، ہر انسان میری طرح آپ کو ہر چیز کی اویئرنس کر سکتا ہے. رول کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آسان سی میری بات ہے. آپ دیکھیں جنگل کا سب سے بڑا جانور کون ہے؟ جنگل کا سب سے بڑا جانور ایلیفینٹ ہے، زیبرا ہے. اور جو رول کرتا ہے جنگل میں وہ لائن کرتا ہے، شیئر کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو ایک دماغ میں اس کے بات بیٹھ گیا کہ میں رول کر سکتا ہوں. اس کی خود اعتمادی اس کو کہتی ہے کہ میں رول کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو زیبرا بھی اس سے ڈرتا ہے، ایلیفینٹ بھی اس سے ڈرتا ہے، ریچھ بھی اس سے ڈرتا ہے، چیتا بھی اس سے ڈرتا ہے، بنمانس بھی اس سے ڈرتا ہے. تمام جنگل کے جانور اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے اندر خود اعتمادی بنائی ہے کہ میں رول کر سکتا ہوں. جبکہ شیر تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایلیفینٹ پاؤں رکھے تو شیر پھنس ہو جائے. تو میں آپ دوستوں کو یہ بڑی اچھی مثال دے سکتا ہوں کہ اسی حال کے باہر 200 زیبرا آ جائیں، 100 بندہ ہو تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ زیبرا آ گئے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر 20 ایلیفینٹ بھی آ جائیں اس حال کے باہر تو عام لوگ اپنا انجوائے کریں گے، ان کے ساتھ تفریح کریں گے، فوٹو سیشن کر لیں گے، ان سے پیار بھی کر لیں گے، تو کچھ بھی نہیں ان لوگوں کو ہوگا. اور اسی جگہ پہ اگر ایک شیر ایک لائن آ جائے تو وہ 200 بندے کا 200 بندہ جو نا وہ گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، وہ ہیلپ لائن پہ فون کرے گا، وہ چپتا پھرے گا، ڈرتا پھرے گا، کیونکہ وہ اس کی دہشت ہے، اس نے رول کرنا سیکھ لیا ہے. میرا مقصد آپ کو یہی بتانا ہے، یہی سمجھانا ہے میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے محسنوں، میرے پیارے پاکستانیوں. ہر انسان اپنے اندر سے کمپلیکس ختم کر دے. ہر انسان اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر لے. اوور کلیور نہیں، ہر انسان اچھا بن سکتا ہے. ہر انسان وہ کر سکتا ہے جو ہمارے حکمران کر سکتے ہیں. رول کرنا سیکھ لیں. اب میرے معاشرے کی جو سب سے بڑی بد نصیبی ہے نا، میں جب دیکھتا ہوں نا علاقے کا ایک ایم پی اے، ایم این اے، ایک کونسلر ہے، ایک پولیس کا بڑا افسر ہے یا چھوٹا افسر ہے، ان کے ساتھ یہ بھی ایک ذہنی غلامی کا طریقہ ہے، ذہنی غلامی کو ایکسپٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی پولیس والے کے ساتھ، اسی ایم پی اے کے ساتھ، اسی ایم این اے کے ساتھ اپنی بھاگ تصویریں اتاریں گے. تصویریں اتارنے کے بعد پھر وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے، پھر لوگوں کو بتائیں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ جی میں ایم این اے کے ساتھ، میں پولیس والے کے ساتھ، میری پکچر ہے، میری تصویریں ہیں. جناب وہ انتہائی بزدل آدمی ہے جو اپنی تصویریں ان لوگوں کے ساتھ کھینچ کے وہ اپنے آپ کو ایک غلامی کا غلام تصور کرتا ہے. وہ ایک غلام تصور کرتا ہے جس سے آپ انسانوں کو ڈرانے کے لیے وہ کرتا ہے. یار وہ جو ایم این اے، ایم پی اے، جو پولیس والے ہیں، کوئی وہ برے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے خدمت گزار ہیں. وہ ہماری ٹیکس پیئر کی کمائی کے ساتھ ان کو سب کچھ پروٹوکول ہے. ہم یہ چیز نہیں سوچتے. ہم لوگوں پہ، کمزور لوگوں کو امپریشن ڈالنے کے لیے، کیونکہ ہم ذہنی غلام اسی وجہ سے ان کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ تصویریں اتارتے ہیں نا. وہ تو نہیں کہتا کہ میرے ساتھ کوئی بندہ تصویریں اتارے، وہ تو پتہ ہے اس کا، تو وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ ہر چیز کو ان کو پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ یار یہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے. وہ تو ایک اپنا کام کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں تو ان کو بھی اچھا کہوں گا، میں سب کو اچھا کہوں گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ذہنی غلام لوگ ہیں نا وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. وہ صرف اپنی دہشت بنانے کے لیے، جیسے
जानवर अपनी दहशत बनाता है ना, ऐसी तरह वो इंसान है। अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह उनको भी अच्छा बनने के बताए, क्योंकि इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए, जुर्म से नफरत करनी चाहिए। जब हम लोग अपने घर से शुरू होएंगे ना, तालीम हासिल कराएंगे ना अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, तो शऊर आना शुरू हो जाएगा, शऊर आना शुरू हो जाएगा। जब शऊर आना शुरू हो जाएगा ना, तो बांटने का भी पता लग जाएगा। जब बांटने का पता लग जाएगा ना, तो वो देने वाला ज़र्ब के साथ देगा, मोहब्बत के साथ देगा। हमारी बदनसीबी इस मुआशरे की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जिसके पास गाड़ी हो जाती है, जिसके पास कुछ ज्यादा सोर्स हो जाते हैं इनकम के, तो वो बजाय कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो क्या करता है कि उसकी ऐसे हो जाता है, वो गाड़ी में भी ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है। वो दूसरे लोगों को जो कम होते हैं, कम आमदनी वाले होते हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए, उन पे इंप्रेशन डालने के लिए, उन पे सबकत लेने के लिए, तो वो ये सारा ड्रामा करता है। भाई खुदा के बंदे, तेरे पास अल्लाह ने पैसा दिया ना, तो उसको बांट, अल्लाह और तुम्हें ज्यादा देगा। तुम वो लोगों को जेलस करने के चक्कर में अपनी आकबत खराब करते हो। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मुआशरे की बदनसीबी है। मेरे भाई देखें, लोग कहते हैं जी मेरे पास इतनी दौलत है, मेरा यार वारिस को नहीं है। लोग कहते हैं कि यार सब कुछ दुनिया में आम इंसानों ने पैसे को ही अपना सब कुछ बना लिया है, पैसे को हर चीज बना ली है, गाड़ियों को हर चीज बना रही है, बंगलों को हर चीज बना ली है, एक दूसरे से सबकत लेने को हर चीज बना ली है, एक दूसरे से ऊपर जाने की सबकत बना ली है। और नहीं मेरा भाई, ये चीज गलत है, वो उसकी लाठी बड़ी और बेवाज है। मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देता हूं, इल्म बांटे। वो इल्म बांटेंगे, 10 बंदों को अगर आपने इल्म बांट दिया ना, तो वही आपकी विरासत होगी। वही आपके जाने के बाद आपकी विरासत को, आपकी इल्म की शम्मा को आगे लेके जाएंगे। तो मोहब्बतें बांटे, इल्म बांटे। और मैं आपको ये बताता हूं कि हसद छोड़ दें, कीना छोड़ दें, मोहब्बतें बांटे। जनाब, मेरे माशरे की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जो कमजोर इंसान है ना, कम आमदनी वाला इंसान है ना, तो जिसके पास गाड़ी है, घर है, अच्छी कोई बिजनेस करता है, तो जनाब वो अक्सरियत मैंने देखी है, मुझे अफसोस होता है कि वो साफ सुथरे कॉटन के कपड़े पा के, अल्लाह माफ करे, अंदर उसने मेकअप किया होता है, मेकअप वाला हिसाब होता है ना कि उसके ऊपर एक खोल आ जाता है। और भाई अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज है। जब तुम गाड़ी पे हो तो गाड़ी खड़ी करो, अपने गरीब दोस्तों को, अपने कम आमदनी वाले दोस्तों को सलाम करो, झुको, ऐसे हो। अल्लाह झुकने वाले को बड़ा पसंद करता है, अल्लाह मोहब्बत करने वाले को बड़ा पसंद करता है। आपने एक इंसान को भी सीधे रास्ते पे लगा दिया ना, तो आप दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। ये दुनिया फानी है और आखिरत अब तक रहनी है। तो मेरा मकसद इंसानियत है, मेरा मकसद प्यार है, मेरा मकसद मोहब्बत है। मैं यकीन करके जाने, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं कि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने मेहनतें की हैं, उन्होंने जीरो से शुरू किया, आज वो 100 के ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने नीचे से स्टार्ट किया है ना। अब उनका एक्सपीरियंस हो गया, वो ऊपर पहुंच गए हैं। तो हमारी मुआशरे की सबसे बड़ी अक्सरियत की ये बदनसीबी है कि वो सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। जनाब, जब तक आप लाहौर आने के लिए गाड़ी का सफर शुरू नहीं ना करेंगे, तब तक लाहौर नहीं पहुंच सकते। मेरा मकसद है अनथक मेहनत करे, कुंदन हो, फलाद हो, गर्मियों में गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अनथक मेहनत करोगे तो वो मेहनत आपकी कौम के काम आएगी, आपकी आने वाली नस्लों के काम आएगी। जब आप इल्म की रोशनी को फैलाएंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। बस इतने इंसान यकीन करके जाने। मेरा एक आपसे मशवरा है, आपके एक सामने पड़ोसी है, एक साथ पड़ोसी है, यार एक दूसरे को तोहफे तवाइफ दो, एक दूसरे को खाने पे बुलाओ, खाने पे मदु करो, एक दूसरे को चेंज करो, एक दूसरे को आजाद करो, एक दूसरे को शायरी सुनाओ, एक दूसरे को अपने दिल की बातें सुनाओ।
और अपने दर्जे का एक दूसरे को इंसान समझना शुरू करो, एक दूसरे को अपने गीत सुनाओ, अपने दुख दर्द सुनाओ। यही समझो कि जैसे घर में रहते हो ना, ऐसे वो सामने वाले घर से भी मोहब्बत बांटो, उनको खाना खिलाओ, उनके घर चीजें भेजो, उनको तोहफे भेजो, वो आपके घर भेजना शुरू कर देंगे। जब वो आपके घर भेजेंगे, आप उनके घर भेजेंगे, साथ वाले के घर भेजेंगे, तो वो भी ऐसे करेंगे, वो भी ऐसे करेंगे। तो जनाब जब तक आप मोहब्बतें बांटेंगे ना, तो यकीन करके जाने मोहब्बतें बढ़ेंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी। हर इंसान को चाहिए अपने अंदर, अपने ज़मीर में झांके, मेरे में क्या क्या खामी है, मेरे में क्या क्या खामी है। जब अपनी खामियां बंदा दुरुस्त करना शुरू कर देता है ना, तो दूसरे के ऐब नजर आना बंद हो जाते हैं। हमारी बदनसीबी है कि हम इस तरह करते हैं, एक फिंगर किसी की तरफ करते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि ये 3 फिंगरें अपने सीने पे आ रही हैं। जनाब अल्लाह का निज़ाम बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। यकीन करके जाने, आप जितनी मोहब्बत बांटेंगे ना, जितना प्यार बांटेंगे ना, आपका नाम रोशन होगा। जब आपको अल्लाह ने थोड़ा सा इख्तियार दिया है ना, तो वो इख्तियार डिवाइड करो यार, लोगों के साथ, इंसानियत के साथ पेश आओ, मोहब्बत के साथ पेश आओ। मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है यार। मैं आपको दिल की गहराइयों से ये बात बता रहा हूं, इंसान बनो, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा नाम। इंसान बनो, इंसान। रोशनी की किरण टेलीविजन चैनल से इरफान खान को अब इजाजत दे। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में इससे भी अच्छी अच्छी अवेयरनेस दूंगा। मेरा मकसद इंसानियत की फलाह है, मोहब्बत है। खुद कमादी पैदा करें, वेलफेयर करें, हर लोगों का ख्याल करें, छोटों से शफकत से पेश आए, बड़ों का एहतराम करें। तो दुनिया में हर इंसान वो कर सकता है जो हमारे लीडर हुक्मरान करते। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, वो भी सब लोग कर सकते हैं। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।